بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فلیکس سیڈز کے بارے میں، السی کے بیج کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ گھٹنوں کے دردوں کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے، آرتھرائٹس کے جو پیشنٹس ہیں اور ایون جو روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں جسے ہم گنٹیا کہتے ہیں، ان پیشنٹس کے لیے یہ بہت اچھے بیج ہیں۔ اور ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے فائدے کیا ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو غذائی اجزاء ہے یعنی کہ اس میں انگریڈینٹس کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے لینا یا کھانا کس طرح سے ہے، کون سے میتھڈز ہیں۔ ان کو پیس کے لے سکتے ہیں، سیلڈ میں لے سکتے ہیں یا کسی ملک شیک میں ڈال سکتے ہیں، یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حسن آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں اگر لینے تو پھر انہیں کس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہوتا ہے نا موسٹلی کہ ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، ہمیں کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ السی کے بیج لیں، فلیکس سیڈز لیں، یا جس بھی چیز کے بارے میں ڈاکٹر بتا دیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے 5 چمچ جو وہ کھا جاؤ ایک دن کے اندر، پھر اس کا فائدہ ہی بہت زیادہ ہے۔ ہر چیز کی زیادتی جو ہے پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ سب کچھ ہم کور کریں گے فلیکس سیڈ کے بارے میں، السی کے بیج کے بارے میں۔ یہ ایک ویڈیو آپ کو آلموسٹ ہر چیز کلیئر کر دے گی کہ فلیکس سیڈ بیسیکلی کیا ہیں اور ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جو السی کے بیج ہیں، جو فلیکس سیڈز ہیں، ان کے ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں۔ فلیکس سیڈز کا جو ہمیں سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم میں جوڑوں کے اندر جو انفلیمیشن ہوتی ہے، جو سوزش ہوتی ہے، اس کو کم کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، جو کہ آپ کے جسم میں انفلیمیشن کو کم کرنے میں بہت زبردست چیز ہے۔ جو انفلیمیشن ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں سوزش کہتے ہیں، بیسیکلی یہ سوزش اس طرح سے نہیں ہوتی کہ لائک آپ کو بھی چوٹ لگی اور آپ کو سوزش ہوگی۔ ایک تو وہ سوزش ہے جو آپ کو باہر سے نظر آ رہی ہے، ایک سوزش ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے، لائک جو ہمارے گھنٹیا کے پیشنٹ ہیں، جو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں، روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں، ان کے جسم کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے۔ آپ کو باہر سے وہ انفلیمیشن سوزش نظر نہیں آتی، لیکن جسم میں سوزش ہوتی ہے۔ یہ جو جسم کے اندر سوزش ہوتی ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جسم، آپ کو قوت مدافعت کا جو نظام ہے، وہ اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی ان جراثیموں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر انفلیمیشن کاز کرتے ہیں۔ تو جو آپ کے جسم کے اندر انفلیمیشن کاز ہوئی ہوتی ہے، جو اتنی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہے، سوزش بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لائک ESR ہے، CRP ہے۔ ان ٹیسٹوں کو کرائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے جسم میں اگر یہ ریزڈ ہو، اگر یہ زیادہ ہو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جوڑوں کے اندر، ہماری باڈی میں، ہمارے پٹھوں میں ہر جگہ پر سوزش ہوئی ہوئی ہے۔ جب ہم اپنی یہ والے ٹیسٹ کراتے ہیں، ریزڈ ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی میں انفلیمیشن ہے۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ کے اندر، اپنے کھانوں کے اندر فلیکس سیڈز کو السی کے بیج کو آپ ایڈ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی جو باڈی کے اندر انفلیمیشن ہے، اس میں آپ کافی حد تک کمی دے۔ یہ تو ہو گیا فلیکس سیڈ کا پہلا فائدہ۔ جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ہڈیوں کو اسٹرانگ کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور زنک۔ یہ 4 ڈفرنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہیں۔ ایسے لوگ جو فلیکس سیڈز کو، السی کے بیج کو اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ نہیں کرتے، ان کی ہڈیوں میں بھربھرا پن ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہڈیوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ہڈیوں کا بھربھرا پن نہ ہو، تو فلیکس سیڈز کو، السی کے بیج کو اپنی ڈائٹ کے اندر لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ یہ 4 ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ فلیکس سیڈ سے ہمیں ملتے ہیں اور جو کہ آپ کے ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بہت زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا بہت زبردست فائدہ ہے، وہ لوگ جن کو گنٹیا کا پرابلم ہو، ان کے لیے یہ السی کے بیج، فلیکس سیڈز بہت زبردست چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ السی کے بیج کے اندر ہمیں ملتے ہیں لیگننس، اور آپ اگر آن لائن لکھیں گے لیگننس رچ فوڈس، تو ان کے اندر آپ کو السی کے بیج، فلیکس سیڈز ٹاپ پہ نظر آئیں گے۔ یہ جو لیگننس ہوتے ہیں، یہ ہمارے جوڑوں کے اندر جو دردیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو سوزش ہوتی ہے، ان کی جوڑوں کی جو صحت ہے، اس کو بہتر بنانے میں جو قدرتی طور پہ جو آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، وہ فلیکس سیڈ سے مل سکتی ہے۔ جو گنٹیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تر بڑے جوڑوں کے اندر اتنی زیادہ دردیں نہیں ہوتی جتنی ان کو چھوٹے جوڑوں کے اندر دردیں ہوتی ہیں، اور ان میں درد سے زیادہ کڑاؤ ہوتا ہے، اسٹفنس ہوتا ہے۔ جب وہ صبح سو کے ہوتے ہیں تو ان کے جو چھوٹے جوڑ ہیں ان میں کڑاؤ ہوا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا موومنٹ کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ جو ایکٹیویٹی کرنے سے ان کا تھوڑا سا اکڑاؤ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے کھانوں میں فلیکس سیڈز لیتے رہیں، السی کے بیج لیتے رہیں، تو ان کو یہ جو مارننگ اسٹفنس ہوتی ہے یا پین ہے، ان کو آپ قدرتی طور پہ کافی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ میں کوئی میڈیسنز لے رہے ہیں تو ان چیزوں کو لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، چاہے وہ فلیکس سیڈز ہیں، چیا سیڈ کے اوپر میں آلریڈی کمپلیٹ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ ان چیزوں کو آپ ایڈ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آپ کی دوائیوں کے جو اثرات ہیں
اس میں بھی بہت زیادہ چینجز نظر آئیں گی کہ آپ کی دوائی جو پہلے اثر کرتی تھی اور جو آپ یہ ڈائٹ ٹھیک کریں گے اس کے بعد جب دوائی لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوور آل جو آپ کے جوڑوں کے اندر سوزش ہے یا درد ہے یا کھچاؤ ہے کھکراؤ ہے یہ کافی حد تک کم ہوگا. سو یہ بیج اس طرح کے قدرتی طور پہ آپ کو کافی زیادہ اس طرح کے کمپاؤنڈز دیتے ہیں جو کہ آپ کو میڈیسنز کے ذریعے سپلیمنٹس کے ذریعے ملتے ہیں. فلیکس سیڈز کا جو فورتھ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر جو کیلشیم کا جذب ہونا ہے، کیلشیم کا اس کے اندر جانا ہے، اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فلیکس سیڈز ہوتے ہیں، جو السی کے بیج ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے بورون. یہ بورون جو ہے یہ اس طرح کا کمپاؤنڈ ہے جو کہ کیلشیم کو ہڈیوں میں جذب ہونے میں ہیلپ کرتا ہے. سو یہ ہمیں ملتا ہے فلیکس سیڈ سے، السی کے بیج سے. سو فلیکس سیڈز کو اگر آپ اپنے کھانوں میں ایڈ کریں گے آپ کی ہڈیوں کے اندر کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی. ایسے لوگ، کیونکہ آپ کو کیلشیم بہت اچھی کوانٹٹی میں ملتا ہے دودھ سے، دہی سے، بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دودھ موافق نہیں آتا. دودھ وہ اگر پیتے ہیں تو ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا صحیح سے. تو میں ایسے لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ دودھ کے ذریعے کیلشیم نہیں لے سکتے تو آپ فلیکس سیڈز کو اپنے کھانے کے اندر ایڈ کریں، آپ کو کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ففتھ بینیفٹ ہے فلیکس سیڈ کا، آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی جوڑ ہیں، چاہے وہ گردن کے جوڑ ہیں، چاہے وہ ہاتھوں کے جوڑ ہیں، چاہے وہ ٹخنوں کے ہیں، گھٹنوں کے، ان جوڑوں کے اندر یہ جو حرکت ہے یعنی کہ جو موومنٹ ہے اس کو فلیکسیبل کرنے کے لیے، اس کو سموتھ کرنے کے لیے آپ کو فلیکس سیڈ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. سو اگر آپ فلیکس سیڈز لیتے ہیں یہ جو گھنٹے ہے کہ پیشنٹس کو سٹفنس اور اکڑاؤ ہوتی ہے ڈفرنٹ جوڑوں کے اندر وہ بھی اس سے کم ہو جاتی ہے. سو آپ کے جوڑوں کی جو حرکت ہے، جو موومنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ یہ رول پلے کرتے ہیں. فلیکس سیڈز کا جو سکس بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں، آپ کے جوڑوں کے بیچ میں یہ جو لوبریکیشن ہوتی ہے، یہ جو پانی کی طرح مٹیریل ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو آپس میں رگڑ میں نہیں دیتا، یہ نیچرلی طور کے اوپر آپ کے جوڑوں کے بیچ میں چکنائی جو وہ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہوتے ہیں ہیلدی فیٹس. جو فلیکس سیڈز ہیں اس کے اندر آپ کو ہیلدی فیٹس ملتے ہیں جس سے آپ کے جوڑوں کے بیچ کی جو چکنائی ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. موسٹلی لوگ جوڑوں کے بیچ کی اگر چکنائی ان کو خراب ہو جائے تو وہ موسٹلی انجیکشن لگواتے ہیں، ہائلورونک ایسڈ کے انجیکشن لگواتے ہیں. وہ انجیکشنز موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ انجیکشن یا ٹیکا لگوائیں گے تو ہمارے گھٹنوں کے بیچ میں، ہمارے جوڑوں کے بیچ میں کارٹلیج ریپیئر ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو یہ انجیکشنز ہوتے ہیں یہ وقتی طور پہ آپ کے گھٹنوں کے بیچ میں آپ کو ایک چکنائی دے دیتے ہیں جس سے جو ہڈیاں آپس میں رگڑ رہی ہوتی ہیں موومنٹ کے دوران تو وہ رگڑنا کم ہو جاتی ہیں. یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. لیکن اگر ہم فلیکس سیڈز وغیرہ لیتے ہیں، فلیکس سیڈ سے آپ قدرتی طور پہ اپنے جسم میں ہیلدی پیڈز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جوڑوں کے بیچ میں جو چکنائی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. سو آپ نے لازمی فلیکس سیڈز کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو گھٹنوں کا آرتھرائٹس ہے. گھٹنوں کے علاوہ آپ کو کسی بھی جوڑ کے اندر آرتھرائٹس ہے، کیونکہ ہر جوڑ کے بیچ میں ربڑ ہوتی ہے، تو جن کو بھی آرتھرائٹس ہو وہ ملٹیپل جوائنٹس کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے روماٹائڈ آرتھرائٹس میں ملٹیپل جوائنٹس کے اندر ہوتے ہیں. سو اگر آپ فلیکس سیڈز لیتے ہیں، اگر آپ اس طرح انجیکشن لگواتے ہیں تو وہ تو آپ ایک جوڑ کو بکا رہے ہیں، لیکن اگر آپ فلیکس سیڈز لیتے ہیں، اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملٹیپل جوائنٹس کے اندر جو چکنائی ہے اس کا امپروو کرتا ہے. ساتھ میں چاہے آپ یہ انجیکشن لگوا لیں، لیکن جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سائیڈ افیکٹ بہت کم ہے، ان کے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، ان کے فائدے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو سیونتھ اس کا فائدہ ہے وہ بہت زبردست یہ ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے فائبر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کو، جو نظام کا جو نظام ہے اس کو امپروو کرتا ہے تاکہ آپ جو بھی کچھ کھائیں وہ پراپرلی ہضم ہو. اس سے آپ کے وزن کا جو وہ کنٹرول رہتا ہے، وزن زیادہ بڑھتا نہیں ہے، وزن حد سے زیادہ کم نہیں ہوتا. سو آپ کے وزن کو، آپ کے ویٹ کو بیلنس کرنے کے اندر آپ کو فلیکس سیڈ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو لاسٹ اس کا بینیفٹ ہے کہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو، آپ کے قوت مدافعت کے نظام کو بوسٹ کرتا ہے. قوت مدافعت کا نظام بہت سارے کھانوں سے بوسٹ ہو سکتا ہے، جیسے ہلدی سے ہو سکتا ہے، ادرک سے ہو سکتا ہے، سیب سے ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں آپ کو اتنے سارے کھانوں سے ملیں گی، آپ فلیکس سیڈز سے اگر آپ اپنی ڈائٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قوت مدافعت کے نظام کو بھی ہیلپ ملے گی. قوت مدافعت کا نظام اگر مضبوط ہو تو یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں، جراثیموں سے لڑنے میں. سو جن کا قوت مدافعت کا نظام اچھا ہے نا، ان کو کبھی بھی کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس کے اندر قوت مدافعت کا نظام ہمارے خلاف ہو جاتا ہے. ان کنڈیشنز کو کہتے ہیں آٹو امیون ڈس آرڈرز. ان میں سے ایک ہے گھنٹیاں. سمجھ آئی؟ یعنی کہ امیون سسٹم اگر آپ کے جسم کے خلاف ہو جائے تو ان میں سے ایک بیماری گھنٹیاں بھی ہوتی ہے. بٹ یہ واحد فلیکس سیڈز اس طرح کی خوراک ہے جو آپ کے امیون سسٹم میں اس طرح کی اینٹی باڈیز کو ہیلپ کرتے ہیں
جو کہ آپ کے جوڑوں کے اوپر اٹیک نہیں کرتی. اگر آپ نے گنٹیا والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کی آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. آپ کو اگر گنٹیا کا پرابلم ہے تو میں نے گنٹیا کے اوپر پوری 1 گھنٹے کی بڑی تفصیل سے وہ ویڈیو بنائی ہے, اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے. وہ پوری اویئرنیس کے لیے میں نے بنائی ہے. بڑے لوگ ہیں, جب سے یہ سردیاں شروع ہوتی ہیں تو تب سے کلینک اوپر جو گنٹیا کے پیشنٹس بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں. وہ ان کو مارننگ اسٹفنس اکڑاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے سردیوں کے اندر. سو اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے, آپ نے وہ لازمی دیکھنی ہے. باقی جو فلیکس سیڈز ہیں آپ کے امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں. 8 ڈفرینٹ فائدے ہیں جو ہمیں فلیکس سیڈ سے مل سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہے, جو روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہے, جن کو جوڑوں کا پرابلم ہے. اب یہ تو ہو گئے ہمارے پاس بینیفٹ جو ہمیں فلیکس سیڈ سے ملتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ فلیکس سیڈز کے بہت زیادہ فائدے ہیں. جو سب سے پہلا اس کے اندر انگریڈینٹ ہے وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے. اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جہاں پہ بھی انفلیمیشن ہوئی ہے, جن لوگوں کو گھٹنوں کے پرابلم ہو, جن لوگوں کو ہڈیوں کی کمزوری کا پرابلم ہو, ان کے جسم کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے, سوزش ہوتی ہے. سوزش کو کم کرنے میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت زبردست ہے. سو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کو فلیکس سیڈ سے ملتا ہے. ایک میں نے پوری ویڈیو بنائی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کیا ہیں, کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیے گا. سو ہمیں فلیکس سیڈ سے بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مل سکتے ہیں. جو دوسرا اس کے اندر انگریڈینٹ بہت زبردست ہے وہ ہے اس کے اندر لیگنینز ہوتے ہیں. جو میں نے ابھی ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا, لیگنینز بیسیکلی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ آپ کے جسم کے قوت مدافعت کے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ ان ریٹرن آپ کے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. نیکسٹ اس کے اندر فائبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نظام یا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بہت زبردست رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہاضمے کا پرابلم ہے یہ نہیں ہونے دیتے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو وزن ہے اس کو بیلنس کرنے میں مدد کرتے ہیں فائبر ہونے کی وجہ سے فلیکس سیڈز کے اندر. اور پروٹین جو ہے وہ بھی انگریڈینٹ ہے فلیکس سیڈز کا. اگر آپ ان پکچرز کو غور سے دیکھیں تو فائبرز ہمیں بہت سارے اور کھانے ہیں جن سے مل سکتے ہیں, جو آپ کو اس پکچر کے ارد گرد سارے نظر آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں کہ فلیکس سیڈز کے اندر بھی یہ چیز آپ کو مل جائے گی. اسی طرح سے پروٹین ہمیں گوشت میں ملتا ہے, چکن میں بھی ملتا ہے, فش میں بھی ملتا ہے, دالوں میں ملتا ہے. لیکن اگر آپ فلیکس سیڈز لے رہے ہیں آپ کو پروٹین کی بھی کمی نہیں ہوگی. نیکسٹ اس کے اندر آپ کو کیلشیم ملتا ہے. کیلشیم آپ کو اس کے علاوہ ان کن کھاؤں میں ملتا ہے, جیسے دودھ ہے, جیسے دہی ہے. ایسے کیلشیم کے اوپر بھی میں نے بڑی پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے. بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اکثر لوگ کیلشیم کے, وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو اس چیز کی اویئرنیس دے سکوں کہ یہ چیزیں ہمیں عام ہمارے جو ڈیلی روزمرہ کے کھانے ہیں ہمیں کن میں مل سکتا ہے, کتنے مقدار میں مل سکتا ہے. سو آپ اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ ان کو ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہمیں یہ لینا چاہیے یا نہیں. کیوں میں یہ اس طرح سے کہتا ہوں کہ اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ, کیونکہ ان ویڈیوز کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز کا ایشو ہوتا ہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو یورک ایسڈ کا ایشو ہوتا ہے. سو آپ اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ کر لیجیے گا. میرا مین مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اویئر کر سکوں کہ ان چیزوں میں. اب دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے, بٹ آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو فلیکس سیڈز میں, چیا سیڈ میں آپ کو کیلشیم بہت اچھی کوانٹٹی کے اندر مل سکتا ہے. سو میرا مین مقصد جو ہے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اویئر کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو میگنیشیم ملتا ہے اس کے اندر. اب میگنیشیم یہ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمیں کیلشیم بھی پتا ہے, وٹامن ڈی کا بھی پتا ہے. اب میگنیشیم جو ہے بیسیکلی آپ کے جوڑوں کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے برین کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور میگنیشیم, سوڈیم اور پوٹاشیم, اگر ان تین کی کمی ہو آپ کو پٹھوں میں کڑل پڑ سکتی ہے, جسے ہم کریمپس کہتے ہیں. پٹھوں کا کھچاؤ ایک اور چیز ہے جو ورزش کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے. جو کڑل ہے یہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, جس میں میگنیشیم, سوڈیم, پوٹاشیم ہوتا ہے. تو آپ کو اگر فلیکس سیڈز لے رہے ہیں پٹھوں کے کڑل بھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے. نیکسٹ اس کے اندر ہمیں فاسفورس ملتا ہے. فاسفورس آپ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو ہڈیوں کی کمزوری ہے, سو یہ بھی آپ کو فلیکس سیڈ سے مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں زنک ملتا ہے. زنک آپ کی ہڈیوں کی, پٹھوں کی کمزوری کی وہ بہت زبردست چیز ہے. سو آپ نے فلیکس سیڈ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو زنک کی بھی کمی نہیں ہوگی. لاسٹ اس کے اندر ہمیں آئرن ملتا ہے. جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہو ان میں خون کی کمی ہوتی ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خون کی کمی نہ ہو, آپ کے جسم میں آئرن ایزیلی اویلیبل ہو, اچھی کوانٹٹی کے اندر اویلیبل ہو, تو فلیکس سیڈز کو آپ نے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ فلیکس سیڈز کو کس طرح سے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. سو ابھی تک تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلیکس سیڈز کے کیا فائدے ہوتے ہیں, پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلیکس سیڈز کے اندر انگریڈینٹس کون سے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلیکس سیڈز کو یوز کیسے کرنا ہے. سو جو پہلا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پیس کے آپ مختلف کھانوں کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں. لائک جو پسا ہوا فلیکس سیڈ ہوگا وہ آپ ڈفرنٹ کھانوں کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں, کھانا پکنے کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں. سو
اس کو اگر پیس کے نہیں تو زیادہ ایزیلی یہ جسم میں ابزارب ہوتا ہے, جذب ہوتا ہے. جو نیکسٹ اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ پانی لے لیں, اس کے اندر فلیکس سیڈز ڈال لیں, چاہے پسا ہوا ڈال لیں یا چاہے ڈائریکٹ ڈال لیں, اور اس کے بعد اس کو مکس کریں اور اس کو 30 منٹس کے لیے وہاں پہ رکھ دیں. 30 منٹ کے لیے وہاں پہ رکھتے ہیں اس گلاس کو, اور 30 منٹ کے بعد اس کو اٹھا کے آپ پی سکتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا دوسرا طریقہ. جو تیسرا طریقہ ہے فلیکس سیڈز کو یوز کرنے کا, وہ ہے کہ آپ گھر میں کوئی اسمودی بنا لیں, کوئی ملک شیک بنا لیں, دہی کے اندر ڈال لیں. اگر کچھ لوگ ہیں جو دہی نہیں کھا سکتے تو پھر آپ ملک شیک کے اندر ڈال لیں. اس طرح سے تھوڑا تھوڑا آپ اس طرح سے اسے لیں جس سے آپ ایزیلی اس کو انجوائے کر کے کھا سکیں. یہ ایسے نہیں کرنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں نا کہ اگر میں کہوں کہ اگر آپ یہ ڈائریکٹ چمچ سے کھائیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم اگر میں کہوں جس طرح عام گھروں کے اندر اسپغور کا جو چھلکا ہے یہ ہم دہی میں ڈال لیتے ہیں, دودھ میں ڈال لیتے ہیں, پانی میں ڈال لیتے ہیں اور چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں. ایک فائدہ تو ہے اس کا, بٹ ہم اپنے لحاظ سے اس کو کسی بھی طرح سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. فلیکس سیڈز کو بھی اسی طرح سے آپ اسمودی میں بنا لیں, آپ پانی میں بھگو لیں, آپ پیس کے ہلکا سا چمچ لے لیں, ملک شیک کے اندر لے لیں. اس کا نیکسٹ اور طریقہ یہ ہے کہ سیلڈ, جو سلاد ہے اس کے اوپر تھوڑا سا چھڑک لیں. اس طرح سے سیلڈ کو کھائیں گے تو آپ فلیکس سیڈز بھی ساتھ ہی کھا لیں گے. یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہیں جن کے ذریعے آپ فلیکس سیڈز کو کھا سکتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو کیا بتایا, اس کے فائدے کیا ہیں, دوسرا انگریڈینٹس کیا ہیں, تھرڈ اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے. اب جو بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کتنا کھانا ہے. جو فلیکس سیڈز ہیں ان کو آپ نے 1 یا 2 چمچ میکسیمم, میں ریکمینڈ کروں گا 1, لیکن اگر آپ کو زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں تو 2 چمچ میکسیمم ہے. اگر آپ بالغ ہیں تو آپ نے اسے لینا ہے 1 دن کے اندر. میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو 1 چمچ لینا ہے. بیسیکلی اس کو ہوتا ہے 15 سے 25 گرام آپ نے لینا ہوتا ہے, لیکن 1 چمچ اگر آپ لے لیں تو یہ صحیح ہے. پسا ہوا لیں, چاہے ڈائریکٹ لیں, چاہے سیلڈ پہ ڈالیں, چاہے اسمودی میں ڈالیں یا دہی میں ڈالیں, آپ نے 1 چمچ سے زیادہ نہیں لینا ہے. 3 چمچ, اگر 3 چمچ اس کی حد ہے. اگر آپ اس سے زیادہ لیتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کرے گا. اب وہ چیز جس کو آپ کھانے کے لیے, جس کو آپ لے رہے ہیں کہ آپ کی جو صحت ہے اس پہ اچھا پازیٹیو اثر کرے, یہ الٹا نیگیٹو کرے گا, کیونکہ ہر چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے. 3 چمچ تو حد ہے, اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. 1 چمچ میری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے. آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کر سکتی ہے, کیونکہ اس کو جذب کرنا ہماری باڈی کے اندر یہ ایزی نہیں ہے, گرم چیز ہے اور کافی زیادہ اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں. اس کو ابزارب کرنا, اس کو ڈائجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دوسرے ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہوں, بلڈ پریشر ان کا لو رہتا ہے تو ان میں تو یہ اور بھی زیادہ کم کر دے گا. ہائی رہتا ہے نا تو اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن اگر بہت زیادہ آپ لیتے ہیں تو یہ حد سے زیادہ لو کر دے گا. اس کے علاوہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بھی حد سے زیادہ لو کر سکتا ہے اگر آپ نے بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر لیا ہے. یہ ریئر ہیں سائٹ, لیکن پھر بھی ہو تو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ زیادتی میں لیں گے. اس کے علاوہ یہ آپ کو الرجی کاز کر سکتا ہے. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو الرجی ہو اگر سیڈ سے, بیج سے, تو انہوں نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. اتنا کچھ میں بتا رہا ہوں. اب میں بیسیکلی اگر آپ کو نہ بتاؤں نا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ بس اس کے فائدے ہی فائدے ہی. ہر چیز کے نقصان ہوتے ہیں. اگر آپ زیادتی میں لے رہے ہیں, پانی کا نقصان ہوتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ پی رہے ہیں, آپ کو باڈی کو نیڈ نہیں ہے تو اس کا نقصان ہے. اتنا لینا ہے جو ہماری باڈی کے لیے صحیح ہے. اسی طرح سے فلیکس سیڈ کو 1 چمچ میری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے, وہ آپ لیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو اس کا تھوڑا کیئر کرنے کی ضرورت ہے, ایسی فیمیلز جو بریسٹ فیڈنگ ہو اور یا پھر پریگننسی ہو, انہیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہارمونز کو تھوڑا سا چینج کرتا ہے, جس کی وجہ سے فلیکس سیڈز کے لیے زیادہ احتیاط ریکمینڈیڈ ہوتی ہے جب بھی آپ کو پریگننسی وغیرہ ہو. یہ تھا سب کچھ ڈیٹیل اباؤٹ فلیکس سیڈز. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے, اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اویئرنیس ہو سکے. کوئی کوشچن ہے, کوئی سجیشن ہے, نیچے کمنٹس میں بتائیں. اگر آپ ملتان میں ہیں یا ملتان کے قریب کسی شہر سے رہتے ہیں تو ہم میرے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کسی بھی کنڈیشن کے ساتھ ہمیں ساری رپورٹس وغیرہ لے کے آئیے گا. اور اگر آپ کہیں دور سے ہیں تو پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. ہم اس طرح سے 1 to 1 بیٹھ کے ویڈیو کال کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور رابطہ کیسے کرنا ہے وہ میں نیچے واٹس ایپ نمبر دوں گا, اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے اپنے اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہے نیچے کمنٹس میں پوچھنا ہے. اور اگر اس چینل پہ نئے, اس چینل کو سبسکرائب کرنے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.